کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات منتقل کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے بندے کو یہ علوم عطا کر رہے ہیں جو فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے تم بیان کرو۔ جب آدم نے وہ علوم بیان کیے تو فرشتوں نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے کہا کہ ہم تو اتنا ہی کچھ جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، یعنی آدم کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔ آدم کی فضیلت کو کس چیز نے تسلیم کیا؟ کیا آدم کے گوشت پوش کے جسم نے تسلیم کیا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کے پتلے کو کھنکھناتی بجنی مٹی سے بنایا۔ کھنکھناتی بجنی مٹی سے بنانے کا مطلب یہ کہ آدم کے وجود کو ہم نے خلا سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خلا جو تھا وہ نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ محسوس کرتا تھا۔ ہم نے اس خلا کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ ہم نے اس پتلے کے اندر، اس خلا کے اندر اپنی جان میں سے جان ڈال دی۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی زمین آسمان اللہ کے نور سے چل رہے ہیں اور متحرک ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جان میں سے جان ڈال دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پتلے میں اپنا نور منتقل کر دیا۔ نور منتقل ہونے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پتلا نعوذ باللہ خدا بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشاد کے مطابق وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ ہم نے اپنی جان میں سے جان ڈالا۔ اللہ جو نور ہے، یعنی انسان کے اندر جو ممتاز مخلوق ہے، اور جو چیز انسان کو ممتاز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر موجود شے میں اللہ کا نور ہے، لیکن کائنات میں موجود کوئی شے اللہ کے نور سے واقفیت نہیں رکھتی۔ واحد مخلوق انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھا دی ہے، جن علوم کی بنیاد پر وہ اپنے اندر جاری و ساری اور متحرک نور کا مشاہدہ بھی کر سکتا اور اس نور سے استفادہ بھی کر سکتا ہے، اور اس نور کی بدولت کائنات میں اس کا تصرف بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہر شے کو تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب سورج کا تابع ہونا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ وہ ایک وقت مقررہ پر سورج نکلتا ہے، وقت مقررہ پر سورج ڈوب جاتا ہے، اور سورج ہمیں دھوپ فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ سورج ہمیں دھوپ فراہم کرتا ہے اس لیے ہمارے لیے مسخر ہے۔ یہ کوتا بینی ہے، کم عقلی ہے، جہالت۔ سورج سب کو دھوپ فراہم کرتا ہے۔ سورج اگر پرندوں کو دھوپ فراہم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے سورج پرندوں کے لیے بھی مسخر ہوا۔
سورج اگر چپاؤ کو دھوپ فراہم کرتا ہے تو سورج چپاؤ کے لیے بھی مسخر ہوا. سورج اگر کیچڑ کو، دلدل کو، مٹی کو دھوپ فراہم کرتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ سورج تو کیچڑ کے لیے بھی نعوذ باللہ مسخر ہوا. تو اگر مسخر ہونا یہ بات ہے کہ دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، جس نہار پر پہنچتا، زوال پذیر ہوتا، غروب ہو جاتا، اور ایک مسلسل متواتر حرکت ہے جو لاکھوں سال سے قائم ہے، اور یہ حرکت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو یہ بات اس لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ زمین پر موجود ہر مخلوق سورج سے استفادہ کرتے ہیں، سب کو دھوپ ہوتی ہے. تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی اپنی ذاتی جو زندگی ہے، سورج کی اپنی ذاتی جو صفات ہے، سورج کیا ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، سورج کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے، کیا انسان سورج میں تصرف کر سکتا ہے؟ اگر انسان سورج میں تصرف کر سکتا ہے تو تسخیر کا مفہوم پورا ہوتا ہے. اگر انسان سورج میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اگر انسان سورج کی ماہیت قلب میں اپنا تصرف شامل نہیں کر سکتا تو پھر تو سورج میں سب کے لیے مسخر ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ستاروں کو مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو مسخر کر دیا. انسانوں کے تو آسمانوں کو مسخر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی مسخر ہو گئی، یعنی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. اور یہ مسخر ہونا اس لیے ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جو نور تمام کائنات میں جاری و ساری ہے، جو نور کائنات کو زندگی بخش رہا ہے، اس نور سے واقف صرف انسان ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے انسان کو، آدم کو وہ فارمولے سکھا دیے، وہ کائنات کی حکمتیں اس کو سکھا دیے جن حکمتوں کے اوپر کائنات قائم ہے اور جاری ساری ہے. اس نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا. کوئی بات مشکل نہیں، بہت آسان بات ہے. میں بار بار اس بات کو اس لیے سمجھاتا رہتا ہوں کہ بار بار دہرانے سے بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. اب ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے، کوئی ایک آدمی یہ بتائے کہ انسان روح کے بغیر چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے؟ کوئی ایک انسان، وہی روح اللہ کا نور، یعنی انسان کی اصل ہی اللہ کا نور ہے. انسان کی اصل ہی اس کی روح ہے. مادی وجود کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے.